الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر والله لا يحب الظالمين وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ألا إن الظالمين في عذاب مقيم हर किस्म के हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबीना खैरुल अनाम शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस अतहर व मुतहर पर पेश करने के बाद सामीन मोहतरम कुरान पाक की मुतअद्दिद जमू से आप हजरात के सामने कुछ आयात मुबारकात की तिलावत की है जिनमें रब्बे ज़ुल जलाल ने जुल्म की हुर्मत और जालिम का अंजाम क्या होगा इस पर अल्लाह ताला ने हमें इन आयत मुबारकात के ज़रिए ये ख़बर दी है। पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बस्तियाँ जिनको हमने तबाह व बर्बाद कर दिए उनके जुल्म करने की वजह से
ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کی بستیوں کو بستی والوں سمیت تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی ہلاکت اور بربادی کا ایک ٹائم ہم نے مقرر کر رکھا تھا، اسی ٹائم پہ ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ آیت ہمیں یہ خبر دے رہی ہے کہ ظلم کرنے والا شخص وہ کبھی بھی نہیں بچتا۔ اگر فی الوقت اس کو اللہ تعالیٰ اس کو نہ پکڑے، اللہ کی گرفت اس پر نہ آئے، لیکن جب وقت مقرر ہوگا تو اللہ کی گرفت ضرور آ جائے گی، اور ظالم کا انجام انتہائی اندوہناک، انتہائی تباہ کن ہوگا۔ ظالم کا انجام، ظلم کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ظالم کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا۔ جس سے رب ذوالجلال محبت نہ کرے تو اس شخص سے زیادہ بد نصیب اور بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ محبت نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ اور جس سے رب ذوالجلال نفرت کرے، دشمنی کرے، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے بہت، اور آخرت میں بھی اس کا انجام انتہائی برا ہوتا ہے، اس کا انجام والعیاذ باللہ۔ ظلم کرنا کسی بھی شخص پر بھی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، رب ذوالجلال فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اے میرے بندو، یقیناً میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام قرار دیا ہے، اور اسی طرح تمہارے آپس میں بھی میں نے ظلم زیادتی کو حرام قرار دیا ہے۔ فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، ایک دوسرے پر زیادتی مت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، کسی بھی شخص پر بھی ظلم زیادتی کرنے سے بچو۔ یقیناً ظلم جو ہے یہ اندھیرے ہیں، اندھیرے، یہ تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، یہ ظلمات ہی ظلمات ہیں۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا فإن الظلم ظلمۃ یوم القیامہ، کہ ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اندھیرے ہوں گے، ظلمات کا لفظ استعمال کیا۔ بہت سارے اندھیرے ہوں گے قیامت کے دن، ایک اندھیرا نہیں ہوگا بلکہ بہت سارے اندھیرے ہوں گے ظلم کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ظلم کے بارے میں امت کو ڈراتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، ظلم اور زیادتی ایک چھوٹی سی چیز میں بھی ہو تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔
اور اگر کسی نے کسی بھی شخص پر ایک ادنا سا چیز کا بھی ظلم کیا اور اس پر قسم اٹھا لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جنت کو حرام قرار دیا ہے اور جہنم کو اس کے لیے واجب کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك رواه مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی کسی مسلمان بھائی کا حق مارا، اس کے مال کو ناحق طریقے سے ہتھیا لیا، اس پر قبضہ کر لیا، اس کو کھا لیا، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا حق مار دیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے اور جہنم اس پر واجب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کتنی بڑی وعید سنائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ورضی اللہ عنہ، ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ چیز چھوٹی ہو، ایک مختصر سی چیز ہو، ایک ایسی چیز ہو جس کی خاص قیمت ہی نہ ہو، اگر وہ مال بھی قسم اٹھا کر کسی کا مال لیا ہو، کسی کے مال پر قبضہ کیا ہو، تو کیا یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے؟ کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ جنت کو حرام قرار دے گا اور جہنم اس پر واجب کر دے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاقٍ، اگرچہ وہ پیلو کا ایک شاخ کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، جس سے ہم مسواک بناتے ہیں، مسواک کے برابر بھی اگر کسی شخص کا حق مارا ہو جھوٹی قسم کے ذریعے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ جنت حرام قرار دیتا ہے اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے والعیاذ باللہ۔ ظلم کو کبھی بھی حقیر مت سمجھے۔ ایک اور جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ظلم قید شبر من الارض طوقه من 7 اراضین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ایک بالش کے برابر کسی کے زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کے مکان پر قبضہ کر لیا، کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیا، ایک بالش کے برابر ظلم کرتے ہوئے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن 7 زمین کا توق اس کے گلے پر لٹکایا جائے گا بنا کر، اور ایک اور روایت میں ہے 7 زمین کے نیچے اس کو دنسا دیا جائے گا۔ کسی بھی شخص کے ایک چھوٹی سی جگہ پر بھی اگر ظلم کے طور پر قبضہ کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی وعید سنائی کہ 7 زمین کو تو بنا کر اس کے گردن پہ لٹکا دیا جائے گا، اور دوسری روایت میں اس کی مزید تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کو 7 زمین کے نیچے دنسا دیا جائے گا۔
کسی کی جائیداد پہ، کسی کی زمین پہ، کسی کے مکان پہ ناجائز طریقے سے قبضہ کرنا یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، ظالم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ دو قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو سزا دے دیتا ہے اور قیامت کے دن اس کے لیے سزا الگ سے مقرر ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو ظالم ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، اور دوسرا شخص قطع رحمی کرنے والا شخص، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں سزا اس کے لیے ہے ہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ظالم کو اگر تھوڑی دیر کے لیے مہلت دی جاتی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کو جو ہے چھوٹ ملی ہوئی ہے، باقاعدہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی جو ہے کسی قسم کا عذاب نہیں آئے گا۔ نہیں، ظالم پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں اس کی سزا تو مقرر ہے ہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لیملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، ثم قرأ قوله تعالی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دے دیتا ہے کہ شاید یہ کل توبہ کرے، پرسوں توبہ کرے، کچھ دیر بعد توبہ کرے، ایک دو مہینے بعد توبہ کرے، ممکن ہے ایک دو سال بعد وہ توبہ کرے، لیکن اس کو مطلق طور پر نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ۔ حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑ لیتا ہے تو اس کو ادھر ادھر جانے نہیں دیتا پھر اس کے بعد۔ اور اللہ کی پکڑ انتہائی شدید ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ۔ پھر ظالم کچھ بھی کرے اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا اللہ کے عذاب سے، دنیا میں بھی اللہ اس کو پکڑے گا، اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا ظالم کے اوپر، تو وہ ہر قسم کی توانائیاں، ہر قسم کی صلاحیتیں، ہر قسم کی طاقتیں وہ صرف کرے، تب بھی اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے تو اس کو ذرہ برابر بھی آگے پیچھے جانے نہیں دیتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح تمہارے پروردگار کی پکڑ، اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب تمہارے پروردگار کسی بستی کو یا بستی والوں کو پکڑ لیتا ہے اور وہ بستی والے ظالم ہو، جب ان پر اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اللہ کی پکڑ انتہائی دردناک اور انتہائی شدید ہوتی ہے اللہ کی پکڑ۔ تو ظالم کو اگر چھوٹ دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، اس کو فرصت دی جائے، اس کو موقع دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظالم کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے۔ کسی دن اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس کو ذرہ برابر بھی ہلنے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو ظلم یہ بہت بڑا جرم ہے،
حقوق العباد کے ساتھ ظلم کرنا یہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ سخت ہے کہتے ہیں اہل علم، کیونکہ حقوق اللہ کے بارے میں جب انسان غلطی کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر صدق دل سے جب توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو رب ذوالجلال اس شخص کے توبے کو قبول نہیں فرماتا جب تک مظلوم کے پاس جا کر وہ معافی تلافی نہ کرے، یا مظلوم کے پاس جا کر جو بھی چیز اس نے لی تھی ظلماً اس چیز کو واپس نہ کرے یا اس کی قیمت ادا نہ کرے، یا اگر کچھ بھی نہ ہو تو اس کے پاس جا کر معافی تلافی نہ کرے، اس سے معافی کا مطالبہ نہ کرے۔ لہذا توبے کے حقوق العباد کے جو ہے حقوق العباد کی توبے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مظلوم کے پاس جا کر یا اس چیز کو واپس کر دے، یا اگر اس نے کوئی مارا ہو تو اس سے انتقام کا مطالبہ کرے، یا اگر کوئی چیز اس سے چھین لیا ہو اور وہ چیز اس کے پاس نہ ہو تو اس کی قیمت ادا کرے، واپس کر دے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو کم از کم اس کے پاس جا کر اس سے معافی کا مطالبہ کرے اس سے۔ یہ ظلم، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی کسی بھی مسلمان پر ادنا سا بھی ظلم کیا ہوا ہو، ادنا سا بھی، فرمایا نبی علیہ السلام نے مظلمۃ لأخیہ، کوئی بھی کسی قسم کا بھی ظلم، چاہے وہ ظلم بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس ظلم کا تعلق جسمانی لحاظ سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے عزت کے حوالے سے ہو، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہو یا کسی کے جسم پر حملہ کیا ہو یا کسی کے مال پر حملہ کیا ہو، تو فرمایا اس سے ابھی دنیا میں معافی تلافی کرو، نہیں تو ایسا دن بھی آنے والا ہے جہاں پر کوئی دینار و درہم نہیں ہوگا، کوئی سونا چاندی نہیں ہوگا، اور اس دن انسان کے عمل صالح سے، اجر و ثواب سے اجر نکال نکال کر مظلوم کو دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اگر مظلوم جو ہے وہ اپنا حساب لینے کے بعد اور بھی مظلوم لوگ موجود ہو اور ظالم کا اجر و ثواب ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر مظلوم کے جو گناہ ہے وہ ظالم کے اوپر لادا جائے گا، پھر ظالم کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو لہٰذا میرے معزز سامعین کرام، یہ ظلم یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ سنگین جرم ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا۔ لہذا کسی کے املاک پر قبضہ کرنا، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر وہ جگہ اور وہ زمین، وہ جائیداد کسی دینی ادارے کے ساتھ تعلق ہو اس کا گناہ اور زیادہ ہے، کیونکہ ادارے میں بہت سارے لوگوں کے جو ہے
ان کے واسطے ان کے تعلقات اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اداروں میں علماء، طلباء، ایتام، غریب و مساکین اور دیگر تمام مسلمانوں کا جو ہے ان کے ساتھ تعلقات جڑے ہوئے ہوتے ہیں اداروں کے ساتھ۔ تو جو ادارے پر ظلم کرے یا ادارے کے املاک پر ظلم کرے یا ادارے کی جائیداد پر ظلم کرے اور ناحق اس پر جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے شخص پر اللہ کی بھی لعنت پڑتی ہے، فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے، دیگر تمام مسلمانوں کی لعنت پڑتی ہے ایسے شخص پر، بد دعائیں لگتی ہے مسلمانوں کے ایسے شخص پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے ظلم سے اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.